سورج کی تیز کرنوں کی تاب نہ لا کر دریدہ زمین کے ٹکڑے، دور دور تک پھیلی کانٹوں کی سیج، بزبان خاموشی اپنی ویرانی کی داستان سنا رہے ہیں۔ یہ علاقہ تعمیر و ترقی سے کوسوں دور کوہ ستپوڑا کے دامن میں واقع قبائلی اور آدیواسی بستیوں میں سے ایک عکل کنواں ہے۔ یہ بستی جہاں ایک طویل عرصے سے بنیادی مادی اسباب سے محروم تھی، وہیں علم کی روشنی بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ یہاں اور اس کے اطراف میں مسلمانوں کی خاطر خواہ تعداد موجود تھی، لیکن ایک عرصے تک معلوم ہوتا تھا کہ خورشید دین مصطفی یہاں طلوع ہی نہ ہوا ہو۔ پسماندگی، جہالت اور ارتداد کے اندھیاروں میں یہ لوگ نہ جانے کب سے زندگی گزار رہے تھے۔ اسی دوران ایک بندہ مومن کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس کا دل تڑپ اٹھا۔ اسے فکر لاحق ہوئی کہ کسی طرح اس بے دینی کو ختم کیا جائے، کسی طرح جہالت کی اس تاریکی کو کم کیا جائے، اور اسی سوچ میں غلطاں وہ صحرائے عکل کنواں کے چکر کاٹنے لگا۔ پھر اسی آبلہ پائی نے مانند ضرب اسماعیل اس صحرا میں سرچشمہ علم و ہدایت جاری کر دیا۔ عکل کنواں کی سرزمین پر جب ہم نے 1980 میں قدم رکھا تو ساری زمین خاردار تھی، تاریکی ہی تاریکی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے میں روشنی پھیلانے کے لیے اللہ نے ہمارے قلب میں ایک بات ڈالی کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ اس رب کائنات کے حکم کو اور اس کی میرے دل کی آواز کو ہم نے تسلیم کرتے ہوئے عکل کنواں کی اس سرزمین کو لالازار بنانے کی کوششیں اللہ کی مدد کے ساتھ شروع کی۔ دارالعلوم کنتھاریا کا یہ معلم پہل تو یہاں کی مکرانی پھلی مسجد میں خطبہ جمعہ کے لیے آتا تھا، لیکن یہاں کے مسلمانوں کی غیر اسلامی و مشرکانہ حرکات نے اسے مجبور کیا کہ یہاں ایک دینی درسگاہ قائم کی جائے۔ چنانچہ مکرانی پھلی مسجد میں ہی ایک مکتب کا آغاز ہوا۔ اس مکتب کا نام مدرسہ اسلامیہ اشاعت العلوم رکھا گیا۔ قاری محمد اسحاق صاحب کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ اس مکتب کے اولین مدرس منتخب ہوئے۔ پھر خود مولانا غلام محمد وستانوی نے اپنے بزرگوں بالخصوص قاری صدیق باندوی رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا اور اپنے دل کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے یہیں آ بسے۔ 2 کمروں پر مشتمل یہ مدرسہ تمام تر محرومیوں کے باوجود چل پڑا۔ نیتوں میں خلوص تھا، چنانچہ چند برسوں میں ہی مدرسے میں طلباء کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ موجودہ جگہ ناکافی ٹھہری۔ اس دوران مقامی مسلم افراد نے بھی اس کام کی اہمیت کو سمجھا اور دھیرے دھیرے اس کی توسیع کے لیے معاونت شروع کر دی۔ حاجی یعقوب صاحب نے سب سے پہلے 5 ایکڑ زمین مدرسے کو وقف کر دی۔ پھر حاجی محمد سلیمان نے ان کی تقلید کرتے ہوئے زمین کا اتنا ہی بڑا حصہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ تو وہ آئے یہاں، وہ آئے تو اپنے گھر کو انہوں نے مقام رکھا، مولوی غلام صاحب نے، اور ہمارے بچے بھی تھے۔ تو پھر رہے تھے، پھر انہوں نے ہم سے کچھ بات کیا کہ ادھر کوئی زمین ملے گی قیمت سے لینے کا، ہمارا نانا کا آفر ہے افریقہ سے، سنے آپ نے، تو زمین قیمت سے لیں گے۔ تو مجھے پوچھا تو میں نے کہا اچھے میری ادھر سامنے وہ زمین ہے نا، ادھر دوسری زمین یہ چھوڑ کے، تو میں نے کہا یہ زمین میری آدھی دیا، میں قیمت نہیں لوں گا۔ مدرسے کے قیام کے وقت مشہور عالم دین مولانا عبد المجید ندیم رحمۃ اللہ علیہ نے دعائیہ کلمات کہے تھے کہ جہاں بہاریں آئیں گی، پھول کھلیں گے،
اور اطراف و اکناف کی فضائیں خوشبوؤں سے معطر ہو جائیں گی۔ آج یہاں علم کا پودا لگایا جا رہا ہے۔ اس کی بارآوری کے لیے نیک اور صالح بندگان خدا پوری توجہ سے مصروف دعا ہیں، جن کے اٹھے ہاتھ ابر رحمت کو بلانے اور اتارنے کے لیے کافی ہیں۔ اگر ہماری نیتوں میں خلوص ہے تو یہی پودا وسیع و عریض گلشن بنے گا۔ گلشن سے گلشن اگتے جائیں گے، چراغ سے چراغ جلتے جائیں گے، تاریک راہوں میں روشنی پھیلے گی اور خاموش فضائیں قال اللہ قال الرسول کی البہلی صداؤں سے معمور ہوں گی۔ بزرگوں کی دعاؤں کو عرش معلی پر وہ قبولیت نصیب ہوئی کہ ابر رحمت برسا، اور اس قدر ٹوٹ کر برسا کہ یہ خارزار چمنزار میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ اکبر کی صدائیں گونجی، اور اس طرح گونجی کہ پورا خطہ اس نعرے سے معمور ہو گیا۔ سینکڑوں ہاتھ اس کی مدد کو اٹھے، ہزاروں قدم اس کے ساتھ چلے، اور یہ معمولی مکتب ایک مکمل جامعہ کی صورت میں ہندوستان کے نقشے پر نمایاں ہو گیا۔ جب اللہ کسی جگہ پر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسباب مہیا فرماتے ہیں۔ اکابرین نے دعائیں دی، بزرگان دین نے ہمتیں دلائی، اور مسلمان مخیرین نے اس ادارے کے لیے اپنا سب کچھ دینے کا ماحول پیدا کیا، اور الحمدللہ آج یہ زمین جو خاردار تھی لالا زار گلزار زمین ہے۔ اگر آپ اس زمین کو آج دیکھنا چاہتے ہیں تو جامعہ کی صبح اور شام کا نظارہ کریں۔ جامعہ کے دامن میں خوبصورت عمارتوں کا سلسلہ دراز ہوا۔ دنیا بھر کے اہل خیر حضرات نے مولانا غلام محمد وستانوی کی تحریک کو سمجھا اور ان کی امداد کرنی شروع کی۔ چھوٹے چھوٹے کمرے وسیع و عریض عمارتوں میں تبدیل ہونے لگے۔ حفظ کی ایک کلاس کی بجائے پورا کا پورا دارالقرآن تعمیر کیا گیا۔ دورہ حدیث کے لیے خوبصورت دارالحدیث کا وجود عمل میں آیا۔ دینیات کے لیے الگ الگ عمارتیں بنائی گئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے 5000 طالبان علم ملک کے کونے کونے سے اپنی دینی و علمی تشنگی مٹانے کے لیے جامعہ کے کیمپس میں سمٹ آئے۔ جامعہ کیا شروع ہوا، اس چھوٹے سے گاؤں کی قسمت ہی بدل گئی۔ اب جامعہ ہی اس گاؤں کی شناخت بن گیا۔ اس کایا پلٹ سے یہاں کے بزرگ مسلمان بہت مطمئن ہیں، اور اس کی مسلسل کامیابی کے لیے دست بدعا ہیں۔ سب خوش ہے، اور سب مجھے سب مبارکباد دیتے ہیں کہ یہ تم نے کام اچھا کرا ہے گاؤں والے۔ بہت اچھا لگتا ہے، اور ابھی بھی دعا کرتا ہے مدرسے کے واسطے، ان کے استادوں کے واسطے، ان کے طلباؤں کے واسطے، اللہ نے تا قیامت تک کے مدرسے کو قائم۔ درس و تدریس کے بہترین انتظامات کے علاوہ یہاں قیام و طعام کے اہتمام پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ کثرت طلباء کے باوجود ایک حال میں بڑے ہی اسلامی طریقے پر ان کے طعام کا انتظام کیا جاتا ہے۔ صاف ستھرے اور عمدہ کھانے غریب بچوں کے لیے چنے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ طلباء کی سہولت کے لیے جامعہ نے ایک کمپیوٹر سینٹر کا بھی آغاز کیا ہے، جہاں روزانہ سینکڑوں بچے کمپیوٹر کی بنیادی تعلیم سے روشناس کرائے جاتے ہیں۔ اس طرح دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم کا حصول بھی طلباء کے لیے ممکن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جامعہ کا ایک اہم شعبہ اس کا وسیع کتب خانہ ہے۔ اس کتب خانے کا آغاز مدرسے کے قیام کے ساتھ ہی ہو گیا تھا، اور جامعہ کی ترقی کے ساتھ ہی اس کی بھی توسیع ہوتی گئی۔ آج یہاں مختلف علوم و فنون پر 19,000 سے زائد کتابیں دستیاب ہیں۔ 1980 میں مدرسہ کے ساتھ ہی جو کتب خانہ قائم ہو گیا تھا، اس میں 36 فنون پر 19,000 کتابیں ہیں، اور روزانہ کے حساب سے تقریباً 175 طلبہ مطالعہ کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں، اور جدید علوم پر تقریباً 86 کتابیں ہیں، جس میں سائنس بھی شامل ہے، اور تفسیر حدیث فقہ وغیرہ عقائد مناظر وغیرہ پر یہاں پر کتابیں موجود ہیں،
اور فتویٰ فقہ و حدیث مناظرت عقائد وغیرہ پر کتابیں یہاں پر موجود ہیں، اور اس میں زیادہ تر قرآن و حدیث سے ہمارے کتب خانے کا تعلق ہے۔ جامعہ اگر دیگر شعبہ جات میں دوسرے مدارس سے آگے تھا تو صحافت کے میدان میں کسی سے پیچھے کیوں کر رہتا؟ لہذا سن 1993 میں جامعہ سے گجراتی زبان میں بیان مصطفیٰ نامی ماہنامہ مجلہ جاری کیا گیا۔ اپنی صاف ستھری تحریروں اور مدلل و بے باک تجزیوں کی وجہ سے یہ گجراتی عوام میں بے انتہا مقبول ہوا۔ 13,000 کاپیوں کی ماہانہ اشاعت اس کی مقبولیت کا قصہ بیان کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اردو زبان میں شہرائے علم اور عربی زبان میں النور نامی رسالے بھی شعبہ صحافت کے ذریعے شائع کیے جانے لگے۔ ان رسالوں میں جہاں جامعہ کے معلمین کے تفصیلی مضامین و تحقیقی مقالے شائع ہوتے ہیں، وہیں یہ طلباء کے لیے بھی مشق سخن کا ذریعہ ہے، جس میں ان کی قلمی کاوشوں کو جگہ دی جاتی ہے۔ جامعہ سے کل 3 رسالے نکلتے ہیں۔ ایک ماہنامہ گجراتی زبان میں بیان مصطفیٰ، جو 1993 سے جس کا آغاز ہوا ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ خرافات اور بدعات، اس کا رد، اس کی تاریخی پوسٹ مارٹم اور اس کے تاریخی حقائق، کہ قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی بیان نہیں ہے۔ جیسے ویلنٹائن ڈے ہے، اسی طریقے سے نیو ایئر ہے، اس طریقے کی اپریل فول ہے، ان چیزوں کا اسلام میں کیا حکم ہے۔ دوسرا جو شمارہ جامعہ سے عربی زبان میں النور، جس کا آغاز 1990 میں ہوا، جس کے مدیر مولانا عبدالرحمن صاحب ملی الندوی ہے، جو مسلسل پہلے ہی دن سے کوشاں ہے کہ وہ اچھے سے اچھے انداز میں لایا جاوے۔ اسی طریقے سے تیسرا جو شمارہ ہے وہ شاہراہ علم، جس کا آغاز ابھی 2 سال پہلے ہوا ہے۔ یہ اصل میں نکالا گیا ہے طلباء کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے جو مدارس میں پڑھتے ہیں، ان کو تحریف کے لیے، ان کو ابھارنے کے لیے کہ علم ہمارے اسلاف نے کیسے حاصل کیا، اور علم کی تعریفات، علم کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہے وہ تمام چیزیں اس میں بتلائی جاتی ہے۔ اپنی برق رفتار کامیابی کی وجہ سے 10 برسوں میں ہی جامعہ پورے ملک میں پہچانا جانے لگا۔ اب مولانا وستانوی نے بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق قبائلی علاقوں میں دین کی ترویج و اشاعت کا کام شروع کیا۔ ایسی جگہوں پر مساجد، مکاتب و مدارس قائم کیے جہاں سے سواریوں کا گزرنا بھی محال تھا، جہاں ضروریات زندگی کی چیزیں عنقا تھیں، جہاں کئی مسلم نسلوں نے مسجد و مدرسے کا منہ تک نہ دیکھا تھا۔ ان سنگلاخ وادیوں میں اپنے رفقائے کار کے ہمراہ مولانا آگے بڑھتے گئے۔ اطراف و اکناف سے نکل کر یہ قافلہ دور دراز کے علاقوں میں اپنے نشان چھوڑنے لگا۔ صوبہ مہاراشٹر کے مختلف اضلاع کے بعد یہ ملک کی دوسری ریاستوں میں قدم جمانے لگا، اور آج 12 ریاستوں میں جامعہ کے مکاتب و مدارس کا جال بچھا ہوا ہے۔ جامعہ نے اپنے 10 سال کے پورا کرنے کے بعد جامعہ نے مہاراشٹر کے دوسرے ایسے صوبے، ایسے علاقے، ایسے اضلاع کہ جہاں پر تعلیم تبلیغ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ارتداد کے دہانے تھے، تڑوی برادری، سب سے پہلے ہم نے وہاں ہمارے ایک بمبئی کے مخیر تھے، میں ان کو فراموش نہیں کر سکتا، حاجی آدم صابن والا صاحب، میمن کمیونٹی سے، بڑے دیندار تھے، 90 سال میں بھی ان کا انتقال ہوا۔ وہ بڑے میاں میرے ساتھ رہے اور ہم نے تڑوی برادری کو اپنے کام کا میدان بنایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج تڑوی برادری کے اندر میں بہت اچھا کام ہو گیا ہے۔ وہاں کئی 100 مساجد بن گئی، کئی 100 مکاتب چل رہے ہیں، سینٹر چل رہے ہیں، اور دینی دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے الحمدللہ تڑوی پٹھان جو ہیں الحمدللہ آج بہت آگے ہیں۔ مولانا وستانوی صاحب کے طرز گفتار میں عجیب چاشنی تھی۔ وہ جب بھی امداد طلب کرتے ان کی آواز پہ لبیک کہا جاتا۔ انہوں نے جہاں صدا لگائی وسائل کا ڈھیر لگا دیا گیا، اور مخیران قوم کی انہی نوازشوں کا نتیجہ ہے کہ جامعہ کے تحت اب تک 3550 مساجد، 1450 مکاتب قرآنیہ اور 52 مدارس پایہ تعمیر کو پہنچ چکے ہیں۔ ان مختلف شاخوں میں مجموعی طور پر بیک وقت
16,051 طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ دینی مکاتب کے علاوہ فلاحی کاموں میں بھی جامعہ پیش رہا۔ جامعہ کے ذریعے اب تک 12 چیریٹیبل ہاسپٹلز، 1700 بورویل رفاہ عامہ کے لیے جاری کیے جا چکے ہیں۔ ان فلاحی کاموں میں مذہب کی کوئی تمیز نہیں برتی جاتی۔ یہاں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم مستحقین کی امداد بھی کی جاتی ہے۔ جامعہ میں غیر تدریسی اسٹاف میں سینکڑوں غیر مسلم افراد کو ملازم رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جامعہ کی پذیرائی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ 100 لڑکیاں جس میں ہندو مسلم دونوں بہت مل جل کر رہیں، اور اس نے اپنے علاقے کے اندر میں ایک بہت اچھی جو ہے چھاپ پیدا کر دی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اطراف میں ہم نے کئی دواخانے بنائے، ہسپتالیں بنائی، اور یہ ہسپتال اور پانی کے کام کے اندر میں انسانیت ہمارا سامنے ہوتا ہے۔ ناٹ ون اونلی کمیونٹی ون، نہیں، مانو سیوا، مانو سماج کے لیے مانو سیوا، یہ ہمارا ایک خاص دے رہا ہے۔ اور الحمدللہ اس کی وجہ سے پورے مہاراشٹر کے اندر میں جامعہ نے اپنی 37 اقامتی درسگاہیں قائم کی۔ دینی تعلیم کے بعد عصری علوم کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے جامعہ نے جلد ہی ٹیکنیکل تعلیم کا سلسلہ جاری کیا۔ سن 1992 میں